اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو آپ ڈاکٹر اسرار احمد کے بیانات دیکھیں گے، انہوں نے یہودی اور نصرانیوں کے تعلق سے کافی کچھ اپنے بیانات دیے اور بارہا وہ امریکہ آئے۔ میں خود ان کو مسجد الرحمان میں 27ویں شب لیلۃ القدر کے دن ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی عشاء کی۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد ہو یا ذاکر نائک ہو یا احمد دیداد ہو، کیونکہ یہ اول والے ہیں، میں بعد والا ہوں، یہ اول والے بھی ٹیکنالوجی اس دور میں نہیں رہنے سے ایون ذاکر نائک بھی یہ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ جوئش اور یہ کرسچنوں کا رونا کیا ہے۔ اب جیسے مسجد اقصیٰ کا مثال دیے اپنے لیکچر میں ڈاکٹر اسرار احمد، وہ جو ہے مسجد اقصیٰ کے اندر ایک پتھر ہے، ایک تابوت ہے، ایک اس پہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بیٹھیں گے اور راج کریں گے، کرسچنز کا خیال ہے۔ اور یہودیوں کا خیال ہے کہ یہاں ان کا مسیح جو جیسے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو جیسس کہتے ہیں، ویسے ہی جوئش بھی ان کا جیسس، ان کا مسیح وہ آئے گا، وہ بگل بجائے گا، وہ تھرڈ ٹیمپل بنائے گا اور وہ راج کرے گا۔ یہ فائنل ججمنٹ کے وقت کے یہاں یہ دونوں نے کنفیوژن کو کوئی کلیئر نہیں کر سکا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی کلیئر کیوں نہیں کر سکا کہ اللہ نے ایک چیلنج دیا تھا قرآن کے اندر کہ اگر انسان کتاب لکھتا ہے، جیسے ہندوؤں کے لٹریچر ہے، آپ دیکھ لیجئے اسکرپچرز، پورے انسان لکھ کے دیے، کوئی ڈائریکٹ خدا نہیں دیا۔ ہندوازم ختم، حقیقت میں ہندوازم نام کا کوئی ریلیجن ہی نہیں ہے، بت پرستی ہے، صرف حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اسی طرح بائبل انسانوں نے 40 لکھ کے دیے، اس واسطے اس میں بھی کانٹروورسی ہے۔ اور یہودیوں نے جو چرا لیا توریت اور زبور، اس میں بھی چینجز لانے سے کانٹروورسی ہے۔ تو آدمی سیٹسفائی نہیں ہو سکتا، کنفیوز ہو جاتا ہے۔ جیسے اب میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، جوئش عیسیٰ علیہ السلام کو باسٹرڈ بولے اور جوئش عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانے، جوئش عیسیٰ علیہ السلام کو جیسس نہیں بولتے۔ کانٹروورسی ہے، کیوں کہ جوئش ہے بولتے، عیسیٰ علیہ السلام کرسچن، کانٹروورسی ہے یہ، سوچو۔ دوسرا کانٹروورسی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے بولتے وہ لوگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے بولتے۔ کرسچنز کئی بار میرے سے سوال کیے، تو میں ان کو بتایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو بتاؤ۔ جیسے کل میں ہیڈے پارک میں ایک جو ہے بزرگوار داڑھی رکھ کے مسلمان ضعیف العمر کے، انہوں ڈیبیٹس کرتے کرسچن اور جوئش سے، تو ایک عورت آ کے بولی ان کو، خاتون، کہ جیسس جوئش ہے، تو پھر تو کرسچن کہیں کہ پوچھو، سلیپ دیے انہوں نے۔ مگر اس سے ان لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ اسلام میں نہیں آئیں گے، ان کے گلے میں توق ہے۔ تم ان کو بتا دو عیسیٰ علیہ السلام کو دکھا کے بھی، بولو یہ صرف پیغمبر ہے، تو وہ نہیں مانیں گے، وہ بولیں گے نہیں انہوں بیٹے ہیں اللہ کے، یا انہوں اللہ ہے بولیں گے، گاڈ یا بھگوان۔ اس طرح کے کانٹروورسی والے کنفیوژن جو اور کرسچنس میں ہوتے ہیں، اس واسطے کرسچنز بولتے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، تو میں پوچھا زندہ ہے تو بتاؤ، 2000 سال سے تو نہیں بتا سکتے۔ اور پھر کرسچنز بولتے کہ یہ مر گئے، ہمارے گناہ لے لیے سب کے، ان کا مرنا ہمارے گناہوں کا اٹھا لینا ہے۔ کانٹروورسی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان بک کے لیے تو ایسے کانٹروورسی ہوتے ہیں۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اللہ اٹھا لیے، قیامت سے پہلے آئیں گے، یہ بات حق ہے، آ کے شادی کریں گے، کیونکہ انسان شادی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، اور انسان زندہ ہو کے مرتا ہے۔ اس واسطے اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو پیدا کیا،
پھر تم مر جاؤ گے. اللہ ہی بول رہا. کوئی اور کتاب میں چیلنج دیتا ہوں تم مر جاؤ گے نہیں بولے گا. کوئی کتاب میں دنیا کی ہر کتاب کی بات کر رہا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا علم دیتا ہے غیب سے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, کوئی اور نہیں بتا سک رہا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, میں تمہیں سن رہا ہوں. کوئی نہیں بولا بکس میں. اور اللہ کہہ رہے میں تم کو پیدا کیا پھر تم مر جاؤ گے. یعنی مرنا کیا ہے؟ انتقال کرنا ہے, جگہ بدلنا ہے. اور وہ جو ہے فار ایور کے لیے آپ جو ہے جنت یا دوزخ کے لیے آئے ہو, اور جو ہے تم کچھ دنوں کے لیے تمہارا سرائے کی طرح ہے خبر. تو یہ چیلنج میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہا ہے وہ اپنے مذہب بنا لیے. اس میں جوئش ہے, اس میں کرسچنس ہے, اس میں ہندو ہے. اس واسطے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھ کے یہود و نصارہ بت پرستوں کو بتایا تم تمہارے خدا کی عبادت کرو, میں میرے خدا کی. مگر یہاں مولانا مودودی ہو یا اسرار احمد ہو یا احمد دیداد ہو, یہ بھی نہیں بتا سکے کہ اللہ لچک کیا رکھا یہ تین میں. یہ تین لچک میں ہی پورا اسلام تمہارے سامنے ہے. اور پورے جو اللہ کے مذہب نہیں ہے وہ سب کو مات دے رہے تم. اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا 600 سال بعد بتایا قرآن میں. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کے اندر کفر کا غلبہ تھا, شرک کا, مشرک کا غلبہ تھا. ویسے وقت میں اللہ نے ایک ایسا تیر چھوڑا کہ بتا دو کہ پیدا کرنے والا میں ہوں. اس واسطے اللہ نے کہا میں نے عیسیٰ کو پیدا کیا بنا باپ کے, میں نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا بنا ماں کے, کیونکہ آدم کی پھسلی میں سے نکالے تھے, اور میں نے آدم کو پیدا کیا بنا ماں باپ کے. یہ ڈگنیٹی والی بات 25 بار قرآن میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بولا تو جیسس کو بھی بولا, اور ان دونوں کی پیدائش ایک جیسی ہے بولا. مگر باڈی کے طور کے اوپر اللہ نے آدم کی پہلے باڈی بنا کے پھر روح پھونکا تھا, اپنے اس سے خود سے روح پھونکا تھا آدم کے اندر. کن فیکون, ہو جا تو ہو جا, ختم, ایسے کیا تھا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ویسے نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جبرائیل علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے پاس بھیج کے ان کے جسم میں روح پھونکایا. فرق. مگر اللہ چیلنج کر رہا, پوری دنیا سن رہی. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, وائرل ہو رہی میری چیلنج یہ کہ اللہ عیسیٰ کو پیدا کیا, اور یہ ٹیکنالوجی بتا رہی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ ہمارے اول اور آخر کے جیسا نہیں ہے. لیکن پھر بھی کیا کرتے کرسچنز, ایجپٹ کے جو مسلم ٹائپ کے اللہ کو بیٹا ہے بولتے کاپٹک کرسچن, وہ لوگ کیا بولتے معلوم ہے, انہی اول ہے انہی آخر ہے بھی بولتے, کنفیوز کرنے عیسیٰ علیہ السلام کو. انہی اول آخر ہے تو پھر انسان کے روپ میں ہے تو 50 بار یہاں سامنے رہنا. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, تعجب کریں گے آپ. ہندو 10,000 بدھسٹ ہو گئے لکھنؤ میں, یو پی میں. پھر ہندو تھوڑے دن کے بعد دہلی کے اندر پھر بدھسٹ ہو گئے ہندو. تو اللہ چیلنج کر رہا, تمہاری چال چلو گے جو اور کرسچنز اور ہندو, ہم ہماری چال چلیں گے. اللہ تعالیٰ ہندو کو چیلنج بتا رہا کہ رام کو خدا نہیں ہے بول کے ڈائریکٹ بدھسٹ بول رہا, یہ خدا نہیں ہوتا رام بول کے. اور یہ وائرل ہو رہا. میں امریکہ میں سن رہا ہوں یہ لوگ بدھسٹ ہو گئے لکھنؤ میں, بدھسٹ ہو گئے دہلی میں, اور میں امریکہ میں سن رہا ہوں. میں امریکہ میں ہوں اور جو ہے میں وہ روبی کا لیاقت کو دیکھا, وہ ہندوؤں کے مندر میں عورت کی جا کے پوجا کر رہی, جبکہ پوری دنیا میں عورت کا مندر کوئی نہیں ہے. خدا بولی اس کو, شرک کر لی, بدعت کر لی, مشرک ہو گئی, کفر میں چلے گئی, اور اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا روبی کا لیاقت کو. کیوں ہوا کہ یہ بھی نشانی دے رہا ہوں میں آپ کو کہ وسیم رضوی بھی اسی طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بولا تو اللہ اسلام سے ہٹا دیا. اب یہ روبی کا لیاقت یہ بی جے پی میں کام کرنے سے مسلمانوں سے نفرت کر کے انہیں کئی ایسے بیانات اللہ اور اللہ کے رسول کے اور اسلام کے خلاف, ہندوؤں کو چاٹو بولتے نا, چاٹوکار کیا بولتے, وہ مسکان لگانے کے لیے چمچا گیری کرنے. اس نے کہا اللہ آج اس کو شرک بدعت کفر کے گڑے میں ڈال دیا, جہنمی ہوگی ہو.
نشانی. پھر اللہ بول رہا ہے میں چیلنج کر رہا, یہود و نصارہ بت پرست چال چلتے ہیں, ہم بھی چال چلتے ہیں. ہندو کو رام نہیں ہے بول کے یہ 10,000 ہندوؤں کو جو ہے بدھسٹ بنا دیا اللہ تعالیٰ. اب بدقسمتی کیا ہے اس میں بتاتا ہوں. دیکھو امبیڈکر جو بابا صاحب امبیڈکر جو ہے بدھسٹ بننے سے پہلے ہندو تھا, اور انہیں اسلام کے بارے میں معلوم کرا تو اس کو یہ نہیں معلوم کہ انسان مل کے نہیں رہتا, انسان لڑ لے گا. تو جب وہ اسلام میں آنا چاہ رہا تھا تو اس کو معلوم ہے انسان لڑ لیتا ہے, اسلام میں بھی انسان مل کے نہیں رہتا, شیعہ اور سنی بولتا ہے. وہ دیکھ کے واپس چلے گا. تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دینا تھا امبیڈکر کو, اس واسطے انہیں کفر میں مارا. بدھسٹ بت پرستی کرا, انسان کو خدا سمجھا. پانی سے بنا گوتم بدھ, عیسیٰ پانی سے بنا, یہ لوگوں کو خدا سمجھ رہے. رام پانی سے بنا انسان ہونے کی وجہ سے آپ اس سے فکشن ہے وہ, مگر پانی سے, کیونکہ انسان بنا تو پانی سے. پوری دنیا جو مخلوق ہے وہ پوری واٹر سے, پانی سے بنی سو ہے. اب یہاں فرعون کو دنیا میں رکھا اللہ تعالیٰ. فرعون میں روح نہیں ہے لیکن وہ زندہ ہے. جا کے دیکھو میوزیم میں, مامیز میں, ایجپٹ میں, وہ زندہ ہے 3,500 سال سے. اس کے جسم میں بدبو نہیں ہے, وہ لمبا ہوتے رہتا ہر وقت. اس کو جسم پاؤڈر نہیں ہوتا, جبکہ سائنس کر رہی ہے کہ انسان مرنے کے بعد خبر میں ڈالو پاؤڈر ہو جائے گا. تو انسان فرعون زندہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے. مدینے کے اندر ایک گیا, السلام علیکم یا حبیبی بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا, وعلیکم السلام بول کے ہاتھ اٹھائے. 72,000 جو ہے پلگرمز دیکھے مدینے کے اندر آپ کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے, زندہ ہے, سب معلوم ہوا. دوسری نشانی ہے کہ عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی باڈی لے کے جانا چاہ رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو کھولنا چاہ رہے تھے, دور سے سرنگ بنا رہے تھے. ایک بادشاہ کے خواب میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو یہ 2 یہودی ہے, چہرے بتائے, اور یہ میری باڈی کو نکالنا چاہ رہے, لے جانا چاہ رہے. پھر بادشاہ وہ خواب دیکھا اور اس کو فائنڈ آؤٹ کرا, پکڑ لیا, زندہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. ارے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, فرعون زندہ ہے, ہم میرے اللہ کے دوست زندہ ہے, ولی اللہ ہیں. آپ نہیں مانتے اپنی جگہ, میں وہ ایمان رکھتا ہوں جو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا براق لے جاتے ہوئے, جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا, میں نے جو ہے حضرت علی کی آواز میرے کانوں میں سنی, میں عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری آنکھوں سے دیدار کیا. تم لوگوں کا نہیں اتنا ایمان اپ ٹو دا مارک اس واسطے نہیں آ سکتا کہ تم مولانا مودودی کو سنے لیکن یہ 3 پوائنٹس نہیں دے سکے انہوں. تم نے ڈاکٹر اسرار احمد کو سنا, یہ بھی نہیں دے, احمد دیدار بھی نہیں دے سکے. کیا کہ اللہ نے آدم کو پیدا کر کے چیلنج کر دیا, میں پیدا کرنے والا ہوں بنا ماں باپ کے. حوا علیہ السلام کو میں پیدا کیا بنا ماں کے, میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بنا باپ کے. یہ چیلنج پوری دنیا نہیں دے سکتی, اور یہ چیلنج کے اندر ہی ارد گرد کے پورے مذہب ختم ہے. اللہ اکبر, سارے مذہب ختم ہے. چیلنج کر رہا ہوں میں, یہ 3 ہی پوائنٹ میں باٹم پوائنٹ. اللہ اکبر.